الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فلنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن
رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتى يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اطمئنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحم ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أبيت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يدريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل
معنا تحت الكساء. فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا الله كسرى وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغروم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا الله يفوزنا وفاز شيعتنا وسعدنا كذلك شيعتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. दिखाने दो
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو بے محمد آل محمد صلی اللہ کے صدقے میں مرید مدینہ شہزادی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں اس مریض کے جس کا نام طاہر عباس ہے انہیں اور کل بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیجیے. المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولايته
وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة صدق رسولنا النبي الكريم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد زان محترم نوجوانان بزرگان عزاداران سید الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند کریم کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا قرار دیا، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہونے والا قرار دیا. ایام اربعین امام حسین کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ مجالس، میری گفتگو کا عنوان معارف زیارت اربعین. نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں، زیارت اربعین امام حسین، وہ زیارت کے جو روز اربعین پڑھی جاتی ہے، اس زیارت میں پوشیدہ معرفت کے نقطوں کا بیان انشاءاللہ کیا جائے گا. کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ وجہ فقط اتنی واضح اور سادہ ہے کہ روز اربعین امام حسین بہت قریب ہے، اور اربعین کے دن، چہلم امام حسین کے دن، یقیناً کوئی مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے مولا کی بارگاہ میں اس دن اس طریقے سے سلام نہ پیش کرے کہ جس طریقے سے ہمیں ائمہ نے تعلیم دیا، کہ جس طریقے سے ہمیں چھٹے امام نے زیارت سکھائی ہے. ہر مومن زیارت اربعین امام حسین کی تلاوت کرتا ہے. چاہتا یہ ہوں کہ انشاءاللہ کہ اس برس اس روز اربعین جب آقا کی بارگاہ میں زیارت کی تلاوت کریں تو معرفت کے ساتھ کریں، معرفت پڑھا کر کریں، زیارت کے جملوں کے اسرار و مقاصد کو سمجھتے ہوئے کریں. توجہات میرے ساتھ ہیں. لہٰذا 3 دن کی مختصر گفتگو ہے، اور ان 3 دنوں میں یقیناً زیارت اربعین کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. چند ہی ابتدائی جملوں کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ جو مددگار ثابت ہوں گے ایک مومن کو، ایک عاشق حسین کو اپنے مولا کی طرف متوجہ کرنے میں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، تو آقا کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. زیارت اربعین امام حسین. ایک مرتبہ میں کسی عالی مرتبہ انسان سے بات کروں اپنے انداز اور اپنے طریقے سے، عین ممکن ہوگا، احتمال ہوگا، گنجائش ہوگی کہ شاید میں کوئی ایسی بات کر جاؤں کہ جو اس کے رتبے کے منافی ہو. کیا کہنے کہ جب بات امام معصوم سے کی جا رہی ہو، جب ہم امام معصوم سے محو گفتگو ہوں،
تو یہ خدشہ اور خطرہ بڑھ جاتا ہے. میں غیر معصوم، میں ناقص العقل، میں اپنی دانست میں کوئی بات کروں، عین ممکن ہے کہ وہ ان کے رتبے کے، ان کی منزلت کے مطابق نہ ہو. ائمہ نے ہمیں اس کا حل کیا دیا کہ امام معصوم نے امام معصوم سے بات کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا. کس طریقے سے؟ انہی زیارات کی صورت میں کہ جو ہم تک پہنچی. ہر امام کی زیارت کے جو کسی نہ کسی معصوم نے تعلیم دی. یہاں سوال یہ اٹھے گا، کیا اپنے مطالب میں، معانی میں، معارف میں یہ ساری زیارات برابر ہیں؟ نہیں عزیزوں، ہرگز ایسا نہیں ہے. بعض زیارات ہیں کہ جن کے مضامین کو دیکھا جائے تو معارف، یوں تو آل محمد کے لبوں سے صادر ہوا ایک ایک لفظ اپنے اندر علوم اور معارف کو چھپائے ہوئے ہے. لیکن دو زیارات کو پڑھیے، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ایک زیارت ہے جس میں الگ منزل کی بات ہو رہی ہے، ایک زیارت ہے جس میں ذرا آسان مرحلے پر بات کی جا رہی ہے. محسوس کرتے ہیں فرق کہاں سے آیا؟ سکھانے والے وہی امام معصوم، جس کے بارے میں جس کی زیارت سکھائی جا رہی ہے وہ بھی امام معصوم. تو زیارات میں، زیارات کے مطالب میں یہ آسان مطالب اور مشکل مطالب کا، معارف کا، معرفت کے آسان منازل اور باتیں اور معارف کی گہری باتیں، یہ فرق کہاں سے آیا؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک قانون واضح کرنا پڑے گا. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون رسول خدا نے دیا، وہ قانون ائمہ طاہرین نے دیا. وہ کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم ائمہ، انبیاء، خدا کی حجتیں لوگوں سے اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے، وگرنہ کائنات میں کوئی 15واں نہ ہوگا کہ جسے ہم 14 کی بات سمجھ آ جائے. ہم لوگوں سے اپنی عقل، اپنے لیول، اپنی سمجھ، اپنی معرفت، اپنے علم کے مطابق بات نہیں کرتے. کس مطابق بات کرتے ہیں؟ کس درجے، کس لیول کی بات کرتے ہیں؟ نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم انبیاء اور ائمہ لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق بات کیا کرتے ہیں. توجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امیر کائنات جو باتیں سلمان محمدی کو بتایا کرتے تھے وہ ابو ذر سے بھی چھپا لیا کرتے تھے. معارف کے مرتبے کو دیکھ کر، انسان کی معرفت کو دیکھ کر، انسان کی عقل کے ظرف کو دیکھ کر، اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ائمہ بات کیا کرتے تھے. اور یہاں سے ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل گیا. کیوں زیارات کے مطالب میں، معارف میں فرق ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ جسے تعلیم دے رہے ہیں وہ کوئی عام صحابی ہے، اور دوسری مرتبہ جسے تعلیم دے رہے ہیں وہ کوئی انتہائی بلند مرتبہ صحابی ہے، امام کا خاص ہے، امام کا قریبی ہے. بات واضح ہو گئی، قانون واضح ہو گیا. تو اب یہاں سے بات اگلی منزل پہ جائے گی. توجہ میرے ساتھ ہے؟ میں سفر بہت تیزی سے کروں گا کیونکہ دن فقط 3 ہیں اور مجھے بہت سی گفتگو جس حد تک ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہاں سے جانا ہے، تاکہ روز 40 جب زیارت 40 کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ معارف ہمارے ذہنوں میں موجود اور محفوظ ہوں، زیادہ سے زیادہ نکات معرفت کی طرف ہماری توجہ ہو. جب یہ نقطہ واضح ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ زیارت 40 معارف آل محمد کے اعتبار سے کس قدر گہرائی رکھتی ہے، کس قدر دقیق ہے، کس قدر معارف کے سمندر اس زیارت میں چھپے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھا جائے کہ یہ زیارت امام معصوم نے کسے تعلیم دی ہے. تھوڑی سی گفتگو راویہ زیارت 40 پر. توجہ کر رہے ہیں؟ بات مشکل تو نہیں ہے. شہزادی کونین نے حدیث قصہ سب کو تو نہیں سکھائی، اصحاب تو بہت تھے، لیکن شہزادی نے انتخاب کیا کسے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کو. کیوں؟ کیونکہ آل محمد کی معرفت میں ایک الگ مرتبے پر تھے جابر. کیا بات کسے بتانی ہے؟
ائمہ بڑا خیال کیا کرتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تعلیم دی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ چھٹے امام نے زیارت اربعین امام حسین، اولا تو یہ ہم تک یہ تحفہ ہے ہمارے چھٹے سرکار کا کہ روز اربعین جب حسین کی زیارت کرو تو کیسے کرو، ان جملوں سے جو ہم سکھا رہے ہیں۔ کس راوی کو امام نے سکھائی؟ توجہ ہے، راوی کا نام ہے صفوان بن مہران، لقب ہے الجمال، کہ جس کے بارے میں تمام شیعہ علماء لکھتے ہیں ثقۃ جلیل، یہ ائمہ کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کئی دور پرے کے علاقے سے آتا ہے، امام کی خدمت میں شرف ملاقات حاصل کرتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ امام کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، ہمیشہ امام کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، امام کے خاص تعلیمی یافتہ لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کا مقام اور ہے اور اس کی معرفت اور ہے، فرق ہے۔ یہ صفوان کون ہے؟ چھٹے امام اور پانچویں امام کے انتہائی، چھٹے امام اور ساتویں امام کے انتہائی قریبی، بھروسے مند اور جلیل القدر اصحاب میں سے۔ اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ انہوں نے چھٹے اور ساتویں امام کے ساتھ، خصوصی طور پر چھٹے امام کے ساتھ کئی سفر زیارت انجام دیے۔ چھٹے امام اپنے اس خاص صحابی کو مدینے سے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ نام کیا ہے میرے نوجوان دوست، میرے بچے، اس نام کو یاد رکھیے گا، نام کیا ہے؟ صفوان بن مہران، لقب کیا ہے؟ الجمال۔ جمال کیوں کہتے ہیں؟ جمال نکلا ہے جمل سے، جمل کا مطلب تو ہر مومن جانتا ہے، جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ اسے جمال کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ان کا کام تھا اونٹ کرائے پر دینا۔ آج کے زمانے کے حساب سے مثال دوں تو رینٹ کار کا بزنس تھا صفوان بن مہران۔ ان کے کاروبار کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے، وقت ہوا تو اشارتاً عرض کروں گا، مجھے جلدی سے جلدی زیارت کے فقرات میں وارد ہونا ہے۔ یہ صفوان کون ہے کہ جسے چھٹے امام اپنے ساتھ اس وقت اپنے جد علی کی قبر پر نجف اشرف زیارت کے لیے لے گئے کہ جب عام دنیا والوں کی نظر سے یہ قبر پوشیدہ تھی۔ اس صفوان کا مرتبہ ایسے سمجھیے کہ چھٹے امام نے انہیں اپنے جد مولائے کائنات کی ایک ایسی زیارت تعلیم دی کہ جو باقی اصحاب کو نہ دی، اور اس زیارت میں صفوان کو ائمہ کے روضوں پر حاضری دینے کا، ائمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک ایسا ادب سکھایا جو ہمیں کسی اور صحابی کی روایت میں نہیں ملتا۔ جا کر دیکھیے گا مفاتیح الجنان میں جہاں مولائے کائنات کی زیارت مطلقہ لکھی ہیں، شیخ عباس قمی نے، مطلقہ یعنی غیر مخصوص زیارتیں، ان میں ایک زیارت ہے کہ جو چھٹے امام نے صفوان کو تعلیم دی۔ ادب کیا سکھایا غور کیجئے گا۔ اے صفوان فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَرْجَعَ، جب زیارت مکمل کر کے قبر سے پلٹنا چاہو، ذریح اقدس والے حجرے سے پلٹنا چاہو، تو ادب کیا ہے پلٹنے کا؟ فرجع القہقرہ، اے صفوان اپنی پشت ذری کی جانب نہ کرنا۔ قہقرہ پشت کے بل چل کے ذری والے حجرے سے باہر نکلنا۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ چھٹے امام نے۔ کسے سکھایا؟ صفوان کو۔ آج کثیر زائرین کو یہ توفیق حاصل ہے، کثیر کی یہ عادت ہے کہ چھٹے امام کے اور صفوان کے صدقے میں ذریح اقدس ائمہ کا یہ ادب ان تک پہنچا کہ جب نکلتے ہیں تو پشت کے بل نکلتے ہیں۔ چھٹے امام نے ادب اور کسی کو نہیں سکھایا۔ رتبہ محسوس کر رہے ہیں صفوان کا؟ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں، یہ صفوان کون ہے؟ ان کی ائمہ سے قربت کو اور ان کے ائمہ کے لیے فرما برداری اور اطاعت کو، محبت کو، مودت کو، معرفت کو ایسے دیکھیے کہ یہی صفوان کے جو چھٹے اور ساتویں امام کے اصحاب میں سے ہیں، ایک مرتبہ ساتویں امام سے ملاقات کے لیے حج کی واپسی میں مدینے حاضر ہوئے۔ مدینے میں ساتویں امام نے صفوان کو شرف ملاقات دیا اور ایک جملہ کہا۔ یہ جملہ واقعاً غور کرنے لائق ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے
عقیدے کا پیغام بھی ہے اور صفوان کا مرتبہ اور فضیلت بھی ہے. توجہات اگر آخری شخص تک میرے ساتھ ہے تو مل کر ایک درود پڑھیے آپ لوگ. ساتویں امام صفوان سے ملاقات کر کے فرماتے ہیں یا صفوان کل شیء فیک حسن جمیل. اے صفوان تمہارے اندر ہر چیز اچھی ہے. اللہ اکبر. امام معصوم کسی سے کہہ رہے ہیں, کسی کو فرما رہے ہیں, سند دے رہے ہیں کل شیء فیک حسن جمیل. اے صفوان تم میں ہر چیز اچھی ہے, ہر عادت, ہر بات, ہر طریقہ, ہر عقیدہ اچھا ہے. ما خلا شیء واحد, سوائے ایک چیز کے. وہ صفوان جو مولا کی محبت میں خود کو فنا کر چکے ہیں سوال کیا یا ابن رسول اللہ وما تلک الشیء, مولا وہ کون سی چیز ہے مجھے بتائیے میں فوراً صحیح کر لوں گا. اللہ اکبر. یہ روح, یہ عقیدہ, یہ اسپرٹ چاہیے ائمہ کی بارگاہ میں اطاعت کی. اپنے آپ کو امام کی تعلیم کے مطابق ڈھال لے اور بدلنے کے لیے ہر لہجہ تیار. توجہ کر رہے ہیں. ما خلا شیء واحد, ایک چیز بری ہے. مولا کیا ہے؟ فرمایا اقراؤک لہذا الرجل. صفوان کا کام کیا تھا؟ اونٹ کرائے پر دینا. صفوان کا سارا گھر, ساری روزی چلتی تھی کس سے؟ اونٹوں کے کرائے سے. صفوان کے بچے پلتے تھے کس سے؟ اونٹوں کے کرائے سے. امام نے کیا فرمایا؟ صفوان ایک چیز بری ہے. کیا برا ہے؟ اس شخص کو, کسے؟ ساتویں امام کے دور کا حاکم, اسے اپنے اونٹ کرائے پر دینا یہ بری چیز ہے. اس کے علاوہ سب اچھا ہے. ذرا محسوس کریں, وہ ظالم و جابر بادشاہ صفوان سے اونٹ کرائے پر لے رہا ہے. صفوان کا کاروبار کس مرحلے پر ہوگا محسوس کر رہے ہیں؟ بادشاہ, حاکم, اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا صفوان کے اونٹ کرائے پر لیتا تھا. صفوان کون؟ امام کا عاشق, ساتویں امام. اے صفوان ہر چیز اچھی ہے سوائے ایک چیز کے کہ تم اسے اونٹ کرائے پر دیتے ہو. سوال کیا, حجت نہیں کی, اعتراض نہیں کیا, سوال کیا. بات وہی ہوتی ہے, لہجوں سے فرق آ جاتا ہے. صفوان نے سوال کیا ادب سے, مولا میں اسے لہو و لعب, دنیاوی کھیل تماشے کے لیے اونٹ کرائے پر نہیں دیتا, نہ شکار پر دیتا ہوں. میں کب اسے اونٹ کرائے پر دیتا ہوں؟ لحج بیت اللہ. مولا میں اسے خانہ کعبہ کے حج کے لیے اونٹ کرائے پر دیتا ہوں. جب بھی بغداد سے مکہ حج کے لیے آتا ہے تب میرے اونٹ کرائے پر لیتا ہے. مولا میں خود بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا, اپنے بندے بھیج دیتا ہوں. مولا نے سوال کیا, عقیدہ پیش کر رہا ہوں, توجہات میرے ساتھ ہے, بعد میں آنے والے افراد کی. مولا نے سوال کیا, اے صفوان یہ بتاؤ ایکون کراؤک علیہم, جب تم اونٹ انہیں دیتے ہو تو بدلے میں تمہارا کچھ کرایہ ان پر نکلتا ہے؟ مولا نکلتا ہے. اتحب بقاءہم لتحصل کراؤک, اے صفوان کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ وہ بخیر و عافیت سفر سے لوٹ آئیں تاکہ تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے؟ کون؟ ظالم حکمران, آل محمد کی خلافت کا غاصب حکمران. اے صفوان کیا تم پسند کرتے ہو, کیا تمہارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے؟ لطیفے کے طور پر کہا جاتا ہے, بہت مشہور جملہ ہے, لائٹر موڈ پہ عرض کر رہا ہوں, بلکہ رہنے دیجیے آج شب شہادت. ایک درود پڑھیں محمد. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, توجہ میرے ساتھ ہے. اے صفوان کیا تم چاہتے ہو, کیا تمہارے دل میں کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سفر سے بعافیت بخیریت لوٹے تاکہ میرا کرایہ ملے؟ کہنے لگے فرزند رسول, امام کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلتا, فرزند رسول میرے دل میں یہ خواہش تو ہوتی ہے تاکہ کرایہ مجھے مل جائے. اللہ اکبر. ساتویں امام فرما رہے ہیں, اے صفوان من احب بقاءہم فہو منہم, جو ایک سفر سے لوٹنے تک بھی
ان کے باقی رہنے کا، ہمارے دشمنوں کے زندہ رہنے کا، ہمارے حقوق کے غاصبوں کے سلامت رہنے کا خواہش مند ہو، وہ ان میں سے ہے، اور جو ان میں سے ہے وہ جہنمی ہے۔ ایک لہجے کے لیے بھی اے صفوان، ہمیں اپنے چاہنے والوں کے دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے ایک لہجے کی ہمدردی بھی برداشت نہیں ہے۔ جن تک پہنچ گیا ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ صفوان امام نے تو اپنی بات بتا دی، صفوان نے کیا کیا؟ اطاعت، فرما برداری۔ کیوں یہ رتبہ ملا؟ کیوں آل محمد کے اتنے قریب ہیں؟ اب صفوان کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ اپنا کاروبار جاری رکھے اور جب حاکم وقت اونٹ کرائے پر لینے آئے تو اسے منع کر دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ ظلم و جبر کو سب جانتے ہیں ان کے۔ کیا کیا؟ کہتا ہے فَبِعْتُ الجِّمَالِ كُلَّهَا، میں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے۔ میں نے وہ کاروبار، کس لیول پہ چلتا ہوا کاروبار کہ حاکم وقت اونٹ کرائے پر لے رہا ہے، امام کے ایک فرمان کے نتیجے میں نے اپنا چلتا پھرتا کاروبار بند کر دیا۔ امام کی مرضی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس قدر طاقت ہے کہ امام کے ایک فرمان پر اپنی زندگی کے کامیاب کاروبار کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو امام کی جانب سے رتبہ مل رہا۔ جب اونٹ بیچ دیے، حاکم نے بلایا، صفوان خبر ملی تم نے اونٹ بیچ دیے۔ کہنے لگے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں اس کاروبار کو چلا نہیں سکتا۔ حاکم نے کہا صفوان مجھے معلوم ہے تمہیں کس نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یہ ہے صفوان بن مہران الجمال۔ ان کی اطاعت واضح ہو گئی، امامت کے کیسے فرما بردار تھے واضح ہو گیا۔ یہ وہ صفوان ہیں، اس رتبے کے مطیع و فرما بردار ہیں کہ جنہیں امام ششم نے، چھٹے امام نے اپنے جد حسین کی زیارت 40 سکھانے کے لیے منتخب کیا۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آواز بلند صلوات۔ سلامتی واسطے بلند صلوات۔ یہ صفوان ہے، یہ وہ ہیرا ہے، یہ وہ جوہر ہے کہ جس کا انتخاب چھٹے امام نے کیا کہ اسے زیارت 40 جیسی عظیم زیارت تعلیم دی جائے۔ وہ قانون جوڑیے، ہم انبیاء و اوصیاء لوگوں سے ان کی عقل و ان کی معرفت کے مطابق بات کیا کرتے ہیں۔ جس کی معرفت کا عالم یہ ہو، اسے جو زیارت سکھائی جائے گی اس زیارت کے معارف کا عالم کیا ہوگا۔ اے صفوان جب حسین کی قبر پہ جاؤ کیا کہنا؟ زیارت کا آغاز ہوا، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ اے صفوان جب حسین کی زیارت روز 40 جانا کیا کہنا؟ میرا سلام ہو خدا کے ولی حسین پر، میرا سلام ہو حبیب خدا حسین پر، میرا سلام ہو خلیل خدا حسین پر۔ اس زیارت کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر فقط لفظ سلام پر بحث کی جائے، بات کی جائے تو کئی دن تک گفتگو چل سکتی ہے۔ میں طویل نہیں کروں گا، آج جس قدر ہو سکا اس زیارت 40 کے لفظ سلام کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ابھی سے اگلے 2 دن کا کورس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو امام کے 2 القاب پر ہوگی۔ کون سے القاب؟ چھٹے امام نے اپنے جد حسین کو کہا میرا سلام ہو ولی اللہ حسین پر، حبیب اللہ حسین پر۔ حسین ولی خدا ہے، حسین حبیب خدا ہے۔ اور تیسرے دن کی مکمل گفتگو السلام علی خلیل اللہ، میرا سلام ہو خلیل خدا حسین پر۔ تیسرے دن کی مکمل گفتگو کس عنوان پر ہوگی کہ حسین خلیل خدا ہے۔
اور آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ اس سے زیادہ ان دنوں میں اس مختصر سے عرصے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آمادگی ہے، توجہات میرے ساتھ ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھیں. لفظ سلام، کیا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہر زیارت کا، ہر امام کی ہر زیارت کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکم یا السلام علی. ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ سلام کیا ہے؟ السلام تحیۃ الاسلام. نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سلام اسلام کی گریٹنگز ہے، تحیت ہے، بات کے آغاز کا صحیح اسلامی طریقہ ہے. اس سلام کی اہمیت اس طریقے سے سمجھیے کہ خدا قرآن میں اپنے نبی کو حکم دیتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے رسول جب تمہارے پاس جب ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والا کوئی مومن آئے تو بات کیسے کرو؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. تو سلام علیکم کہہ کے بات کا آغاز کرو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تمہارا پروردگار رحمت کو خود پر لازم قرار دے دیتا ہے. یہ اس طرح سے سنیے کہ جس ہستی سے منسوب یہ فرش ازا ہوتا ہے، صاحب فرش ازا خود آقا حسین. بہت مشہور حدیث ہے لیکن یہ بات کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے کہ یہ حدیث خود ہمیں امام حسین نے بتائی ہے. میرے نوجوان دوست خصوصی توجہ رکھیے گا، وقت نہیں ہے ورنہ تحیت اسلام اور گریٹنگز آف اسلام پر کچھ تفصیلی آرائز پیش کرتا. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. امام حسین نے فرما دیا للسلام 70 حسنہ. سلام کی اہمیت سمجھ لو. سلام کے لیے ایک لفظ ہے، خدا نے 70 نیکیوں کو رکھا ہے. سن رکھا ہے نا؟ 70 نیکیاں. اے خدا دو لوگ سلام، ایک سلام کرتا ہے ایک جواب دیتا ہے، 70 نیکیاں ہیں. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے کو 35 ملے دوسرے کو 35 مل جائے، دونوں خوشی سے اپنے گھر جائیں گے. لیکن خدا نے اسے پسند نہیں کیا. کیا کیا؟ امام حسین تقسیم بیان کر رہے ہیں للسلام 70 حسنہ. سلام کے لیے خدا نے 70 نیکیاں رکھی ہیں. 69 للمبتدی، 70 میں سے 69 نیکیاں ابتدا کرنے والے کے لیے ہے. واحدۃ للمجیب، فقط ایک نیکی اس جواب دینے والے کے لیے ہے کہ جو جواب نہ دے تو عذاب کا مستحق ہوگا، جس پر جواب دینا واجب ہے. یہ ہے سلام کی تاکید. یہاں تک کہ میرے نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجیے گا، پیغام ہے اس منبر کا. وہ رسول کہ جنہیں قرآن نے رحمت للعالمین کہا، کہ جنہیں خدا نے قرآن میں انکا لعلی خلق عظیم کہا، اخلاق کے اگر بلند ترین مقام کوئی ہے تو میرا نبی اس پر ہے. وہ رسول کے جو کہ فرماتے نظر آئے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے کیوں بھیجا گیا؟ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں اخلاق کی اچھی صفات کو ان کی بلندی تک پہنچا دوں. وہ رسول کے جس کے اخلاق کا یہ عالم ہے وہ ہمیں بتاتے نظر آتے ہیں من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر کوئی سلام سے پہلے بات کا آغاز کر دے تو اسے جواب نہ دینا. اعلیٰ ترین اخلاق. ذرا سوچیے اہمیت کتنی ہے سلام کی. کوئی بات کر رہا ہو آپ جواب نہ دیں، کیا محسوس کرے گا؟ کرتا ہے تو کرے. رسول اعلیٰ ترین اخلاق کو بلند کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے نبی کہہ رہے ہیں جو سلام کیے بغیر بات کرے، جو کیسے ہو کیا حال ہے سے بات شروع کرے، اسے جواب نہیں دینا. کیوں؟ تاکہ اسے احساس ہو کہ میں نے سلام کو ترک کیا ہے. یا خدایا ایک جملہ اور سلام کی اہمیت پر، پھر زیارات کے سلام پر آ جاؤں گا. ابھی عمومی سلام پر بات ہے، اسے سمجھیں گے تو زیارتوں میں کیوں سلام کہا جاتا ہے یہ سمجھ آئے گا. توجہ ہے؟ امام حسین نے بتایا سلام کے لیے کتنی نیکیاں؟ 70 نیکیاں. ابتدا کرنے والے کو کتنی مل رہی ہیں؟ 69. جواب دینے والے کے نصیب میں کتنی آئیں؟ 1. اے مولا اتنا فرق کیوں ہے؟
بعید نہیں جواب آئے، کیونکہ سلام کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے جتنا سلام میں پہل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں عمر میں بڑا ہوں، میں کیوں اسے سلام کروں؟ اسے چاہیے میرے پاس آ کر سلام کرے۔ میں رتبے میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ اسے چاہیے کہ سلام کرے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بچوں، کبھی سلام کی عادت کو نہ چھوڑنا، ہر بڑے کو بڑھ کر سلام کرنا۔ اور میرے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اگر کوئی نوجوان، کوئی کم سن بچہ یہ ادب بھول جائے تو آپ بڑھ کے اسے سلام کر کے اسے سلام کرنے کی تعلیم دیجیے گا۔ کیوں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے 69 نیکیاں رکھی، جواب دینے والے کے لیے صرف ایک جملے میں اگر کہوں، کیونکہ سلام میں پہل کرنے کے لیے انسان کو بعض اوقات اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو پہنچ جائیں، بعض اوقات اپنی میں کو، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان سلام میں پہل کرتا ہے۔ تم نے اپنی انا کو قربان کیا، ہم تمہیں 69 نیکیاں دے دیں گے۔ جس نے جواب دیا اسے فقط 1 نیکی دیں گے۔ انا کو قربان کر کے سلام کرو، 69 نیکیاں۔ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے والے نے ایک بڑا ہی عجیب سوال کیا، یا علی، انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ توجہات میرے ساتھ ہیں، خصوصی طور پر آخر میں بیٹھے ہوئے افراد۔ یا علی، انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ سوچ رہا ہوگا میں نے بڑا عجیب سوال پوچھا، بڑا مشکل سوال پوچھا، دیکھتے ہیں علی کیا جواب دیں گے، کتنے فرسخ، کتنے کلومیٹر، کتنے میل بتائیں گے۔ جتنا عجیب سوال اتنا ہی حسین جواب۔ مسکرا کر فرمایا، انسان اور جنت کے درمیان فقط 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ علی کو حیران کرنے آیا تھا، خود حیران ہو گیا۔ یا علی، 2 قدم کا فاصلہ، اتنی قریب جنت؟ جلدی سے بتائیے 2 قدم کس راہ کو چلوں، کس سمت کو، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، جنوب کی جانب، شمال کی جانب، کس طرف 2 قدم چلوں کہ جنت تک پہنچ جاؤں؟ مسکرا کر فرمایا، انسان اور جنت کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ ہے، پہلا قدم اپنی انا پر رکھ دے، دوسرا جنت میں ہوگا۔ اگر اسلامی تعلیمات کا نچوڑ دیکھیے کیا ہے، اپنے غرور، اپنی انا کو قربان کرنا ہی تو ہے، اور سلام اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے 69 نیکیاں۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھو، جب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم، معنی کیا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ ایک تو یہ مطلب ہے، سلام کا مطلب امن، حفاظت، سلامتی، عافیت۔ السلام علیکم دعا ہے، تم پر سلامتی ہو۔ ایک اور معنی جو ائمہ نے بتایا السلام علیکم کا، فرمایا کہ السلام اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کے اسم اعظم السلام کا سایہ ہو۔ دعا بھی ہے، دونوں صورتوں میں دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، لیکن اس سے بڑھ کر کیا کہ تم پر اللہ کے اسم احسن سلام کا، السلام کا سایہ رہے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب ہم عام انسان ایک دوسرے کو سلام کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ لیکن جب ہم انسان معصومین کی بارگاہ میں سلام کریں تو اب یہ فقط دعا نہیں ہے، اب یہ دعا بھی ہے، اقرار بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، دعا اور ختم۔ ایک سلام جو ہم امام کی بارگاہ میں کرتے ہیں، زیارتوں میں جب سلام کرتے ہیں کسے کرتے ہیں؟ کیا کسی اپنے مرتبے کے انسان کو کرتے ہیں؟ نہیں، امام معصوم حجت خدا کو کرتے ہیں۔ اب سلام کے مطلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، فقط دعا نہیں ہے، اب دعا کے ساتھ اقرار بھی ہے۔ کیا اقرار ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین، میں اپنے سارے امور، اپنی
اپنی ساری زندگی، اپنی ساری چاہتیں آپ کی بارگاہ میں تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ سلام جب ائمہ کی بارگاہ میں کیا جائے تو مطلب بڑھ جاتا ہے، سلامتی کی دعا کے ساتھ اقرار شامل ہو جاتا ہے۔ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں تسلیم خم ہے۔ دلیل پیش کروں، قرآن مجید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور کیا کرو؟ تسلیم کرو۔ کیسی؟ کہ جیسا ان کے سامنے تسلیم خم ہونے کا حق ہے، جیسا کہ ائمہ نے زیارت جامع کبیرہ میں تسلیم کا ادب تعلیم دیا ہے۔ کیسی تسلیم؟ وَمُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَحَوَائِجِي۔ اے ائمہ، میں آپ کی بارگاہ میں زیارت جامع کبیرہ، کون سی زیارت؟ اپنی سند اور اپنے متن کے اعتبار سے سب سے زیادہ باکمال زیارت، کہ جسے دستور آل محمد، کانسٹیٹیوشن آف آل محمد کہا جاتا ہے۔ تمام عقائد امامت و ولایت کا خلاصہ اور نچوڑ زیارت جامعہ۔ کیا تعلیم دیا؟ نوے امام نے اپنے قیامت تک چاہنے والے شیعوں کے لیے تحفہ دیا۔ زیارت کے جملے، امام کے سامنے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ مقدمکم، اے امام میں آپ کو مقدم کرتا ہوں، آپ کو برتری، آپ کو خود پر فوقیت دیتا ہوں۔ کس چیز میں؟ امام طلبتی و حوائجی، اپنی تمام طلبات میں، جو چیزیں مجھے مطلوب ہیں، جنہیں میں طلب کر رہا ہوں، وہ حوائجی، اپنی تمام حاجتوں میں۔ اے امام، تمام حاجتوں میں میں آپ کو برتری دیتا ہوں۔ پھر ایک لیول، ایک رتبہ بڑھتا ہے۔ وَإِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَأُمُورِي۔ ایک مرتبہ فرزند اپنے باپ کی فرما برداری تو کرتا ہے مگر دل کچھ اور چاہ رہا ہے، مجبوراً بات مان رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرما برداری کا عالم یہ ہو جائے کہ دل بھی وہی چاہے کہ جو باپ کی چاہت ہو۔ اے مولا، میں فقط اپنی حاجتوں پر آپ کو مقدم نہیں کر رہا، بلکہ میرے ہر امر، میری تمام حالتوں کیفیات میں جو دل کا ارادہ ہے، میں اس پر بھی آپ کو مقدم کر رہا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اے مولا، جو آپ چاہیں گے میں وہ فقط کروں گا نہیں، تسلیم کا، آپ کے سامنے سلام عرض کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں فقط کروں گا نہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہی چاہوں گا بھی۔ محسوس کر رہے ہیں؟ جب تسلیم، اطاعت، ائمہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم اپنے کمال کو پہنچے تو انسان عام مسلمان سے سلمان بنتا ہے۔ ائمہ کی تسلیم کیسی ہونی چاہیے؟ اطاعت و فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ ایک روایت پیش کروں گا اور پھر مسائل سے جڑ جاؤں گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ لوگ ہمیشہ سلمان کو علی کے ہمراہ دیکھتے تھے۔ لوگوں کی خواہش تھی کبھی ہمیں تخلیہ نصیب ہو جائے، علی سے کچھ دل کی باتیں ہم بھی کر لیں۔ ہم تو جب بھی علی کو دیکھتے ہیں سلمان ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ علی کے جو رسول کے ساتھ سائے کی مانند تھے، سلمان علی کے ساتھ سائے کی مانند رہتے ہیں۔ ہمیں کب موقع ملے گا، ہمیں کب وقت ملے گا کہ علی سے تنہائی میں بات کر سکے؟ ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک دن رونق آ گئی۔ صبح کے وقت دیکھا کہ علی کے گھر سے مسجد تک فقط ایک انسان کے قدموں کے نشان تھے۔ چہرے کھل اٹھے۔ پہلا انسان جو مسجد میں پہنچتا ہے کون ہے؟ علی ہے۔ آج ایک انسان کے قدموں کے نشان ہیں، یعنی آج سلمان علی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ لوگ فوری طور پر مسجد میں پہنچے کہ آج
علی سے کچھ تخلیہ ملے گا، کچھ راز کی باتیں ہوں گی کہ جن میں سلمان شریک نہیں ہوں گے۔ جب مسجد پہنچے تو کیا دیکھا؟ ادھر علی تشریف فرما ہے، برابر میں سلمان بیٹھے ہیں۔ توجہ کریں، ساری خوشی حیرت میں بدل گئی۔ جملے ہیں روایت کے، سلمان کو دیکھ کر منہ بنایا، کیا کہا؟ انزلت من السماء، اے سلمان مسجد کی راہ میں فقط ایک انسان کے قدم دکھے، کیا آپ آسمان سے نازل ہوئے؟ مسکرا کر فرمایا نہیں، میں بھی اسی راستے سے آیا ہوں، جئت من حیث جئتم، اسی راہ سے آیا ہوں جس راہ سے تم آئے ہو۔ اے سلمان راہ میں قدموں کے نشان تو ایک فرد کے تھے، اللہ اکبر۔ سلمان کے جملے ہیں، رسول نے فرما دیا تھا کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی جس راستے پر چلیں گے وہی حق ہوگا، علی کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ علی کا اٹھایا ہوا کوئی ایک قدم بھی حکمت خدا سے، اطاعت خدا سے خالی نہیں ہوتا۔ آج جب علی گھر سے چلے ہیں، علی ایک جگہ سے قدم اٹھاتے تھے، میں سوچتا تھا کہ اس جگہ پر اگر علی نے قدم رکھا ہے تو یہی قدم رکھنا برحق ہے، یہی قدم رکھنا خدا کی اطاعت ہے، لہذا جہاں سے علی قدم اٹھا دیتے ہو علی کے نقش قدم پہ سلمان اپنے قدم رکھ دیتے۔ جو ہے یہ ہے کمال اطاعت، یہ ہے اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینا۔ اس بارگاہ میں کچھ نہیں ہوں، سب وہی ہیں، میں ہوں تو ان کا ادنا سا غلام۔ عبد کا زیارت کے اس نے دخول کے جملے ہیں، یہ اقرار کرو تو ذریعہ معصوم تک جانا۔ عبد کا وابن عبد کا وابن امت، مولا آپ کا غلام، آپ کے غلام کا بیٹا، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں جو آپ کے در پہ آیا ہوں۔ آج کے بعد جب بھی امام کی زیارت پڑھیے گا، لفظ سلام کہیے گا تو اپنے پورے دل و دماغ، اپنے وجود کے ساتھ متوجہ ہو کر اپنے آپ کو، اپنے کاموں کو، اپنی چاہتوں کو ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں تسلیم خم کیجیے گا۔ پھر کہیے گا السلام علی ولی اللہ و حبیبہ۔ بس عزیزوں، بہت وقت لیا آپ کا، شب 17 سفر ہے، ایک غریب کی مجلس ہے اور ایک غریب کی شہادت کا دن ہے۔ کون؟ میرا غریب الغربا مولا، وطن سے بہت دور مولا، کہ جب اولاد مدینے میں ہے، قدر خراسان۔ شب شہادت ہے، مجھے تھوڑے طویل مسائل پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ آج کس کس کو پرسہ پیش کرنا ہے؟ سب سے پہلے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ان کے لخت جگر کی تعزیت پیش کرنی ہے۔ اور جب آج کی مجلس میں آنسو بہائیں، اور ہر مجلس میں جب روئیں تو ایک بات یاد رکھ کے روئیے گا کہ آپ کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا ایک ایک قطرہ قلب فاطمہ زہرا کے لیے مرہم کا باعث ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج کسے پرسہ دینا ہے؟ آج نوے سرکار امام تقی جواد کو ان کی یتیمی کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ آج ایک شہزادی کو، فاطمہ معصومہ قم کو، ان کے بھائی کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ آج وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ شہادت 17 سفر کو ہوئی، لیکن جب میرا مولا رضا خراسان سفر کے لیے مدینے سے چلا ہے
تو مدینے والوں نے نوے امام کو دیکھا، کم سنی میں ہے، کم سن بچہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کے قریب مدینے کی گلی میں بیٹھ کر زمین سے خاک اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ ڈال رہا ہے۔ مدینے والوں کو حکمت سمجھنا ہے، کیا حکمت ہے؟ بنی ہاشم میں اسے یتیمی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شہادت 17 سفر کو ہوئی، لیکن میرا مولا تقی مدینے والوں کو بتا رہا ہے، ارے میں تو اسی دن یتیم ہو گیا جس دن میرے بابا نے مدینہ چھوڑا تھا، اب زندگی بھر بابا کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اے مولا تقی ہمارا پرسہ قبول کیجئے، اے بغداد کے والی، اے امام جواد ہماری تعزیت قبول کیجئے۔ آپ وہ مظلوم امام ہیں کہ جو خود اپنے سر پہ خاک ڈال کے اپنی یتیمی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن مولا آپ کے بابا کا فرمان ہے، اس پر عمل کریں گے۔ آپ کے بابا نے سکھلایا ہے، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب کسی غم میں رونا آئے اپنے غم کو حسین کے غم سے جوڑ دو۔ اے نوے سرکار تعزیت قبول کیجئے، آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اے مولا آپ وہ ہیں کہ جو خود اپنے سر پہ خاک ڈال کر اپنی یتیمی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اے مولا کربلا میں ایک ایسا باپ تھا کہ جو خود اپنی 4 برس کی بیٹی کے سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی بچی کی یتیمی کا اعلان کر، شاید دنیا والوں کو ترس آ جائے اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ روتے ہوئے آوازوں کو بلند کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے گا، میرے چھٹے سرکار حالت سجدہ میں ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ 8ویں امام کا ماتم ہے نا، 8ویں امام کا فرمان ہے، ہر مصیبت کو چھپانا عبادت ہے، غم حسین کا اظہار کر لینا عبادت۔ رونے میں نہ شرمائیے گا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ راوی ہے ابن صلت ہروی، ابا صلت ہروی، خراسان میں 8ویں امام کا قریبی صحابی، کہتا ہے 8ویں امام کو ایک روز دربار طلب کیا گیا، 8ویں امام نے مجھے اپنے ہمراہ لیا۔ اے ابا صلت، جب میں دربار سے باہر آؤں تو ایک بات دیکھنا، اگر میری آبا میرے کاندھوں پر ہو تو سمجھ لینا تیرا امام صحیح و سالم ہے اور مجھ سے کلام کرنا، لیکن اگر تم دیکھو کہ میری آبا میرے سر پر ہے، آبا کو سر پہ اوڑا ہوا ہے، تو ابا صلت اسے علامت سمجھنا کہ اب تیرے امام سے جدائی کا وقت آ گیا، اب مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا صلت کہتے ہیں امام یہ فرما کر دربار میں داخل ہوئے، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، میں انتظار کر رہا تھا، اے خدا خیر کرنا، اے خدا خیر کرنا۔ ادھر دربار میں میرے 8ویں سرکار کے سامنے انگوروں کا ایک تشت رکھا گیا، اے علی ابن موسیٰ رضا تناول کیجئے۔ امام نے انکار کیا، زبردستی کی گئی، امام نے ایک دانہ اٹھایا اور رضائے خداوندی میں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اے علی ابن موسیٰ رضا اور تناول کیجئے، امام نے ایک دانہ اور اٹھا لیا۔ اب جو امام نے انگور کے اس دانے کو تناول کیا، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، دربار سے باہر جانے لگے، لعین پوچھتا ہے اے علی ابن موسیٰ رضا کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا من حیث اردتا، جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا وہی جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ جو آنکھیں تر ہیں خدا
زیارت نصیب کرے، جہاں تو بھیجنا چاہ رہا تھا وہیں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر دربار سے باہر تشریف لائے۔ ابا سلط کہتا ہے مولا دربار سے تشریف لائے، میں نے دیکھا مولا نے ابا کو سر پہ اوڑھ رکھا ہے، ارے میں نے اپنے سر کو پیٹ لیا، مولا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مولا سے کچھ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مولا کی کیفیت کیا ہے؟ سر کو جھکائے آہستہ آہستہ گھر کی جانب چل رہے ہیں، لبوں پر کلمہ استرجا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ گھر میں پہنچے ہیں، اے ابا سلط جب تک میرے حجرے سے تسبیح خدا تلاوت قرآن کی آواز آتی رہے حجرے میں نہ آنا، جب خاموشی ہو جائے تو حجرے میں آ جانا۔ ابا سلط کہہ رہے ہیں میں حجرے کے باہر بیٹھ گیا، میرے آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں، میرا کلیجہ اس غم سے پھٹ رہا ہے، ادھر امام کے حجرے سے کبھی قرآن کی تلاوت کی صدا آتی ہے، کبھی خدا کی حمد و ثنا و تسبیح کی آواز آتی ہے۔ کچھ دیر گزری کہ یہ آواز خاموش ہو گئی، کہتا ہے میری ہمت نہ ہوئی کہ میں 8ویں سرکار کے حجرے میں داخل ہوتا، جب بہت دیر گزر گئی حجرے میں خاموشی رہی، میں نے ہمت کو جٹایا، حجرے میں داخل ہوا، کیا منظر دیکھا کہ ادھر ایک جنب ایک طرف 8ویں امام کا جنازہ تیار رکھا ہے، غسل دے دیا گیا ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے۔ اچانک میری نگاہ ایک سمت پڑی، میں نے دیکھا ایک کمسن بچہ بیٹھا ہے، میں نے سوال کیا کون ہے؟ فرمایا اے ابا سلط اب ہم تم پر حجت خدا ہے، میں 8ویں آقا کا بیٹا ہوں، میں تمہارا نواں امام محمد ابن علی تقی الجواد ہوں۔ مولا آپ تو مدینے میں تھے، اے ابا سلط میں مدینے میں تھا، خدائی قانون یہ ہے امام معصوم کو امام معصوم غسل دیتا ہے، امام معصوم کو امام وقت کفن پہناتا ہے، جنازہ تیار کرتا ہے۔ میں مدینے میں تھا، مجھے بابا کی شہادت کا علم ہوا، میں اعجاز امامت سے مدینے سے کئی 100 میل دور خراسان آ گیا، جو پہنچ گئے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، ہاتھ جوڑ کے مولا تقی کی بارگاہ میں پرسانیں گے۔ مولا آپ کے بابا بڑے غریب تھے، پردیس میں مارے گئے، مولا بڑے خوش نصیب ہو مولا، مولا مدینے سے بابا کے جنازے کو تیار کرنے خراسان آ گئے، مولا بہت دور تھے مگر بابا کو کفن دینے خراسان آ گئے، مولا پرسا قبول کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے کہیں گے تاریخ نے ایک جوان ایسا بھی دیکھا، کہیں دور نہ تھا، بابا کے لاشے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تاج، بابا کے لاشے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہے بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، شان سے دفن کیا جاتا ہے۔ بابا مجھے معاف کر دو، تیرے جوان کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہیں، شہزادی زینب روایت کرتی ہے میں نے اپنے بھتیجے سید سجاد کو 11ویں محرم کو بابا کے لاشے پہ اس عالم میں دیکھا، قادت نفسہ ان تخرج، قریب تھا کہ عابد بیمار کی روح پرواز کر جاتی۔ میں نے کیسے اپنے بھتیجے کو بچایا؟ فرماتی ہے میں نے سجاد کی توجہ بابا کے لاشے سے ہٹانے کے لیے خود کو ناقے سے زمین پر گرا دیا۔
بطر یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطر یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطر یہ میرا مولا رضا ہے سب آگے کرو دے دعائیں کہ بے عزادار ہو یہاں شام سے آئے لپٹی ہے جنازے سے نگری سر پہ رضا ہے لپٹی ہے جنازے سے نگری سر
یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ روزے فرشتے بھی زمین اور زماں میں آئے لوگ قلم عرش بنے دونوں مقام میں، خیر النساء کے لالے کے ماتم کی صدا ہے، خیر النساء کے لالے کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ مامون عباسین کے نام سے یہ لوگوں آئے آلے پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت جفا ہے، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت جفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ارے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، ارے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا
الصلوات آل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازق بالقدر والقضاء السلام علیکہ یا حبیبی معصومائکم فاطمہ طاہرہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی عجل اللہ تعالی فرجان وسهل اللہ مخرجا وظہورا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بر محمد و آل محمد صلوات